علماء کرام جو بلاتے ہیں اپنے طرف نہیں بلاتے، اپنے خاندان کی طرف نہیں بلاتے، اپنے گھر کی طرف نہیں بلاتے، اگر دعوت دیتے قرآن و حدیث کی دعوت دیتے۔ انداز بیان الگ الگ ہوتا لیکن ہر ایک وہی بات کہتے جو قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو احکام نازل فرما دی، جو نواہی نواز دیے کہ میرے بندوں کو یہ ساری چیزیں، یہ پیغام سنا دیا کرنا۔ اور قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، اگر ایک دفعہ آپ سن لیں گے یوں کہیں گے او جی عمل تو کرنے کے لیے کافی ہو گیا، نہیں ہو نہیں سکتا۔ اگر ایک دفعہ سننے کے بعد بھی عمل کے لیے تیار ہو جاتا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین یہ نہیں فرماتے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کا سلسلہ، نصیحت تسلسل پہ کرتے رہیے۔ اور یہی چیز کام آئے گی فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو یہ ذکر کام آ جائے گا، وہی لوگ عمل کے لیے تیار ہوں گے۔ بڑی بڑی مجلسوں میں دیکھو، اجلاس میں دیکھو، کانفرنسوں میں دیکھو، اب میں تجربے کی بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں جتنی بھی مجلسیں لگتی اکثر لوگ اس لیے آتا ہو جی چلو دیکھو کون سے بیان کریں گے، کیسا انداز ملے گا، کتنی دکانیں لگے گی، کس قدر ازدحام ہوگا، کتنی بھیڑ ہوگی، کتنی دکان آئے گی، کتنا سامان ملے گا، اس چیز کی فکر لگ جاتی، وہ چیز بندہ دیکھ لیتا ہے پھر اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، ایک بار بھی فکر ہی نہیں لگتی۔ اتنی قیمتی وقت، اتنا بہترین انتظام، اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا اسٹیج لگایا، علماء کرام کو دور دراز سے بلائے، یہ وقت پھر دوبارہ زندگی میں آنے والا نہیں۔ آج ہماری ضد دیکھو، قرآن کریم کا بیان دیکھو، اعلان دیکھو، قرآن کریم یوں بلاتا ہے او لوگو آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ اس طرف۔ اگر آج نہ سنے اللہ کی قسم کل یہی زبان گواہی دے گی اور یہ زبان کہنے لگے گی اور کاش میں سن لیا ہوتا، سن کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، اپنی عقل سے کام لے لیا ہوتا، آج میں جہنمی لوگوں میں نہ بنتا۔ اللہ والو سن لینا بڑا کام ہوتا ہے، سن لینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، ہر آدمی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ کوئی سن لے اللہ رب العالمین اس بندے کو جگہ اگر سننے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، یاد رکھ لو سننے کی بات کچھ نہ کچھ بندے کو سمجھ میں ضرور آتی ہے، پھر وہ اس کے لیے عمل کی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی عالم نے، کسی مفکر نے، کسی محقق نے، کسی خطیب نے بلایا ہو اللہ کے واسطے سوچ کر کے آ جاؤ، قرآن کا بیان سنیں گے، اللہ رب العالمین کا کلام سنیں گے، کیا پیغام اللہ نے دیا، آج وہ سن کر اپنے دل کو مشفع کریں گے، اپنے دل کو ایمان سے مزین کریں گے، ورنہ قیامت میں آواز لگائیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم سن لیے ہوتے، اگر اس کے لیے عقل سے کام لے لیتے، آج جہنمیوں میں سے نہ بنتے۔ آواز آئے گی آج تو نے اپنے گناہ کا اقرار اپنی زبان سے کی، آج تک تجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی، میرے داعیان بلاتے رہ گئے، وارث انبیاء بلاتے رہ گئے، تمہیں ایک بھی بات سمجھ میں نہ آئی، آج تجھے سمجھ میں آئی، جب تیرا سمجھنا کوئی کام کا نہ بنے گا، آج تیرا افسوس کرنا کوئی کام کا نہ بنے گا۔ آج جس وقت میں نے زندگی دی تھی، مہلت دی تھی، تو نے مجھے یاد نہ کیا، اور میرے بندے آج میں تجھے یاد نہ کروں گا، تیرا ٹھکانہ جنت میں بن نہیں سکتا، تو جہنمی بن کے آیا، اس لیے کہ تو جنتیوں والا کام کر کے آیا ہی نہیں۔
آج ہی جو ہماری بے راہ روی کی جو ہم اور آپ شکار ہیں نا، یہ ہماری رویہ جو ہے اس کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا. فَمَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جب یہ آسمان پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے. یہ سمندر بہہ پڑیں گے. لوگوں کو ان کی قبروں سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت وآخرت، بندے نے جو بھی عمل کیا ہوگا دنیا میں، جو بھی کچھ آگے بھیجا ہوگا، نیک اعمال بھیجا ہوگا یا برے اعمال بھیجا ہوگا، یا جو رویہ اپنے ماحول میں چھوڑ کے آیا ہوگا، جو بھی کام چھوڑ کے آیا ہوگا، اسی دیگر جتنے بھی لوگ کرتے رہے ہوں گے، وہ تمام چیزیں بندہ جان لے گا. میں نے کون سا کام کیا، میں نے کون سی کام آگے کے لیے بھیجا، میں نے کون سا عمل کیا، کس عمل کو میں نے کر کے اللہ کو راضی کیا، کون سا کام ایسا کیا جس سے اللہ ناراض ہو. آج قرآن کریم یہ اعلان کرتا یا ایھا الانسان، اے مردو، اے عورتوں، اے جوانوں، تجارت کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، امیروں، غریبوں، اے صحت مندوں، اے بیماروں، یا ایھا الانسان، اے دنیا میں بسنے والوں، اے وہ لوگ جو کلمہ ادا کر بیٹھے، جنہوں نے ایمان لے آیا، ایمان کا دعویٰ کیا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا، جنہوں نے کلمہ ادا نہ کیے، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یکجا کر دیا. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے تیری رب کریم سے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈالا، کس چیز نے تمہیں اپنی چاہتوں میں کھونے پر مجبور کر دیا. کیوں اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے. ما غرک بربک الکریم. اور ایک جگہ یوں فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بھاگنے کی کوششیں کرتے ہو، کدھر جا رہے ہو. یہ جو وقت ملا بھاگنے کے لیے نہیں ملا، یہ زندگی ملی عیش آرام کے لیے نہیں، یہ زندگی ملی آخرت بنانے کے لیے ملی. فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو، کیا اس میں تمہیں چھٹکارا ملے گی، اسی میں نجات ملے گی؟ نہیں نہیں، یہ تیری خام خیالی. صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں ہے، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں ہے، اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے. آج کی رات اس محلے والوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے ملا، یہ رات پھر دوبارہ نہیں آئے گی، اور ہماری آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی. اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم جا بجا کھا کر یہ بتلایا اے لوگو، اے دنیا والوں، یہ جو زندگی، یہ وقت ملا، بڑا اہم چیز ہے. کسی جگہ یہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی،
کسی جگہ یوں فرمایا کو لوگوں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها سورج کی قسم کھایا، دن کی قسم کھایا، چاند کی قسم کھایا، رات کی قسم کھایا۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرما دیا او لوگوں دیکھو میری نگاہ میں کتنی قیمت ہے ان اوقات کی، کتنی قیمت ہے ان لمحوں کی جو لمحہ ہمیں اور آپ سے گزرتا چلا جاتا ہے، ہمیں ہوش نہیں آتا۔ یہ وہی دنیا ہے جس دنیا میں آدم علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام آئے اور پھر سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہمیں زمانے میں قطب و ابدال آئے، متقی آئے، اتقیاء آئے، ابرار آئے، انبیاء کرام کی جماعت آئی، صالحین کی جماعت آئی، بڑے طاقتور قوم آئی، لمبی زندگی ملی، زیادہ وقت ملا، لمبی عمر ملی، لیکن آج ان میں سے ایک بھی آدمی زمین پہ چلتا ہوا نظر نہ آئے گا۔ ہم اور آپ سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے تھے ان میں آج کوئی موجود نہیں۔ کسی کو زندگی 1000 سال کی ملی، کسی کو 900 سال کی ملی، کسی قوم کو 800 سالہ زندگی ملی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لمبی مدت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ان کی قدر کی مطابق، اندازے کی مطابق کسی کو 1000 سالہ زندگی دی، کسی کو 100 سالہ زندگی، کسی کو 500 سالہ زندگی، کسی کو 800 سالہ زندگی، لیکن میری امت کو 100 سال کی زندگی بھی نہیں ملی۔ اتنا بھی وقت نہ ملا، اتنی زندگی نہ ملی۔ آج اپنے محلے میں ذرا اندازہ لگاؤ کتنے بزرگان موجود ہیں، کتنے بوڑھے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ 100 سال پار کر گئے۔ ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، ذرا غور کرو، سوچو کیا ہمارے علاقے میں آج 10 آدمی 100 سال کا ملے گا؟ اپنے محلے میں دیکھے کیا آج بوڑھے لوگ زیادہ ہیں؟ اگر نہیں تو کس وجہ سے؟ اور کوئی ہیں بھی تو آپ ذرا ان کی عمر پوچھ کر دیکھیں، 70 سال، 75 سال، 80 سال، 100 سال کی ایک بھی شاید نہ ملے، یکا دکا ملیں گے بڑی کھوجنے کے بعد۔ تو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمار امتی ما بین 60 الی 70 اقلهم من یزوج ذالک۔ تمام قوموں کو لمبی زندگی ملی، میری امت کی لوگوں کو 60 سال سے 70 سال کی زندگی زیادہ سے زیادہ ملی۔ اتنی مدت میں اکثر لوگ اللہ کی پیارے ہو جائیں گے۔
اتنی مختصر زندگی ملی لیکن فکر ذرے کی برابر نہیں. آرام سے آدمی سوتا ہے, گپی مارا کرتا, ہر وقت ٹٹی بازیاں کیا کرتا, مذاق اور تمسخر میں اپنا وقت گزارا کرتا ہے, ذرہ کی برابر لمحے بھر فکر نہیں کرتا. اتنی سی زندگی ملی, اتنا کام پڑا ہے, اللہ کو راضی کیسے کروں. تو میں اکثر لوگ 60-70 سال کی زندگی میں اللہ کی پیارے بنیں گے, بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جسی 70 سال سے زائد عمر ملے گی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا, اور اس کی ماں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, بتلایا کرتا ہوں, اس کی ماں رونے لگی. ایک آدمی نے آ کے پوچھا, اماں جی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا میرا نوجوان بیٹا ابھی دیکھا ہی کیا تھا جو مر گیا, تو ماں ہوں, افسوس کیوں نہ ہوگا, کیوں نہ روں, کس وجہ سے نہ روں. انہوں نے پوچھا عمر کتنی تھی؟ کہا صرف 400 سال. کتنی؟ صرف 400 سال. ہے 400 سالہ زندگی ملی, ابھی بیٹا نوجوان. اس آدمی نے کہنے لگا اماں جی آپ کے بیٹے کو اتنی زندگی ملی, 400 سال کی زندگی ملی, اتنی دنیا دیکھ لیا, تمام چیزوں کو دیکھ لیا. آج آپ کہتے ہو ابھی بیٹا نوجوان تھا, اس لیے کہ اس وقت عمر لوگوں کو زیادہ ملا کرتی تھی. آپ اتنی رونے لگی, اتنا افسوس ملا, اس لیے کہ آپ کا بیٹا 400 سالہ نہیں 1000 سال جیتا, ابھی کئی 100 سال اور جی لیتے, زندگی اور نہ ملی. ذرا اس زمانے کو یاد تو کرو, لوگ آئیں گے 100 سال بھی ان کو زندگی نہیں ملے گی. 100 سال سے پہلے اللہ کی پیارے ہو جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, ان کا کیا حال ہوگا. پھر وہ کہنے لگی تب تو پھر اس وقت لوگوں کو گھر بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ کھانے کی فکر, نہ رہنے کی فکر. لوگ تو درختوں کے ڈالیوں پہ بیٹھ کے اپنا گزارا کر لیں گے. اور آج اسی زمانے کے لوگ ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے بعد کہتے ہو جی اللہ نے تو ہمیں کچھ نوازا ہی نہیں, اور غریب آدمی ہوں. زبان پہ یہ کہتے کہتے ہماری زبانیں تھکتی نہیں. جو آدمی یہ کہتا ہے میں غریب ہوں, ذرا اپنی آنکھوں کی قیمت پوچھو ان آدمی سے جسے آنکھ نہ ملی. اپنے جسم کی قیمت پوچھو اس آدمی سے جن کی دانت نہیں, آنت نہیں, جن کا لیور خراب ہو چکا, جن کی کڈنی خراب ہو چکی, جن کو ہارٹ اٹیک آنے لگا. معمولی کسی کو بتلا دیتا لیور خراب ہو گیا, کڈنی خراب ہو گئی, اب اس کو ٹرانسپلانٹ کرواؤ, تبدیل کراؤ. کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی وہ مہیا نہیں کر پاتے. آنکھوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤ, رب کریم نے ہمیں اور آپ کو آنکھ عطا کر دیا. اللہ اکبر. مصر میں ایک آدمی, بڑا نیک آدمی, صالح آدمی, جب ان کو ہارٹ کی بیماری لگی, دل کی بیماری, دل کے دورے میں وہ جب مبتلا ہوئے, ایک ہاسپٹل میں چلے گئے. ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ 3 دن تک مسلسل اسے ایڈمٹ رکھنا ہوگا اور اس کا علاج چلے گا, اور 3 دن تک مکمل اس کا ہارٹ ہم مشینوں پہ چلائیں گے, ہارٹ سرجری کریں گے. 3 دن کے بعد جب وہ اچھا افاقہ ملا, جب آپریشن ہو گیا, گھر جانے لگا, بل آ کے تھما دیا ڈاکٹروں نے. 8 لاکھ کا بل بنا. کتنے کا؟ 8 لاکھ.
وہ آدمی 70 سال کا تھا، اپنے 8 لاکھ بل دے کر رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر لوگ کہنے لگے او جی کیا بات ہے، پیسے اتنا نہیں دے سکتے، کم ہو تو بتاؤ، کم کر دوں، روتے کیوں؟ لاؤ 2 لاکھ کم کر دوں، 3 لاکھ کم کر دوں، کچھ تو کہہ کے دیکھو۔ کہا نہیں جی میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا کی، میں 8 نہیں 10 بھی دے سکتا ہوں، اس پر بھی میں طاقت رکھتا ہوں۔ کہنے لگا میں روتا ہوں اس لیے روتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اتنی لمبی زندگی دی، اتنے سال تک میں جیا، آج تک میری رب نے میرا ہارٹ چلاتا رہا، میرا کڈنی چلاتا رہا، آنکھ میں روشنائی رکھی، جسم میں طاقت رکھی، ساری چیزیں میری رب نے مجھے عطا کی، آج تک ایک دفعہ بل نہ بھیجا کہ او میرے بندے میں نے تیرا ہارٹ 70 سال تک چلایا، مجھے اتنا دے دو۔ معمولی 3 دنوں تک تو نے میرے دل اپنے مشینوں پہ چلائے، 8 لاکھ کا بل دے دیے، رب کریم نے مجھے آج تک 1 روپے کا بل نہ مانگا۔ ایک دفعہ یہ نہ کہو میرے بندے میں نے تیرا دل چلایا، میں نے تجھے آنکھ دی، میں نے تجھے جسم دیا، اتنی زندگی دی، میرے بندے لو اس کی عوض مجھے مزدوریاں کما کر دو، مجھے بل پیش کرو، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے رب کریم کتنا بڑا مہربان ہے، آج تک بل نہ مانگا۔ وہی انسان ہے قدر اپنے جسم کی نہیں جانتا، اپنے وقت کی نہیں جانتا، آج موبائل میں ڈوبا ہے، ہر وقت موبائل، کہیں بھی بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا وہاں بھی موبائل لے کر کے اپنا وقت کی ضیاع کر رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہوگی گزشتہ سال ایک ویڈیو آئی تھی، آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھتے موبائلوں میں جیسے استعمال کرو گے وہی چیز وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ اندازہ آپ نے کیا کبھی؟ جو چیز ہم چاہتے ہیں نا موبائل وہی لا کر ہمیں دے دیتا، کیوں؟ پہلے وہ دیکھتا ہے سیٹلائٹ سے کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے۔ اگر سیریل آپ چاہے تو ہر وقت سیریل آئے گی، گندی فلمیں چاہتے ہو موبائل پر ہر وقت وہی آتی رہے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت سنو، علماء کرام کا بیان سنو، آپ کی موبائل پر اکثر وہی چیز آیا کرے گا۔ وہ اس سال ایک ویڈیو یوں آئی، بڑا افسوس لگا دیکھ کر، آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے کعبے کے پاس تشریف لے گیا، حج کے لیے گیا ہوا ہے یا شاید عمرے کے لیے گیا، کعبے کے پاس بیٹھ کر وہ آدمی گیم کھیلتا ہوا نظر آیا، کسی نے ویڈیو بنا کر وائرل کیا۔ کعبے کے پاس بھی جا کر اپنے اس وقت کی اہمیت نہ جانے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے ہماری آپ کی زندگی۔ کہ یہاں پہ بیان چل رہا ہے، ادھر لوگ بیٹھ کر کے نہ جانے کتنے لوگ گیم کھیل رہے ہوں گے، سیریل دیکھ رہے ہوں گے، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، یا گھر میں جا کر کے اپنے موبائل میں کسی سے چیٹنگ کر رہے ہوں گے۔ بیٹھا ہے مجلس میں، علماء کرام کے مجلس میں، وہاں بھی موبائل سے چل رہا ہے۔ یہ وہی وقت آ گیا کہ لبنی میں دل سجدے میں سر، آدھا ادھر آدھا ادھر، لبنی میں دل سجدے میں سر، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدمی سوچتا رہتا ہے، نماز میں بھی کھڑا ہے، دنیا داری پہ اس کی نگاہ چلی ہوئی ہے، دنیا داری پہ اس کا دھیان چلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگو وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
کتنا انتظام کیا رب کریم نے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن رات سب ہمارے حوالے، ہمارے لیے مسخر کر دیے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر موبائل چلائے گا، مجلس میں بیٹھے گا موبائل چلائے گا، یہ سب وقت کی ضیاع، وقت کی بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ سورج چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے، جو سورج چاند برابر چلا کرتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہ تمام چیزیں تمہیں عطا کر دی جو چیز تم اپنے رب سے مانگا کرتا، جن چیزوں کی تمہیں اپنی زندگی میں ضرورت پیش آتی، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی جو نعمت تم شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، صرف اس ہوا کے بارے میں ذرا اندازہ لگاؤ، غور کرو، یہ ہوا رب کریم نے جو ہمیں ہمارے آپ کے فائدے کے لیے چلائی، جس سے ہم اور آپ سانس لیا کرتے، اگر صرف 2 منٹ کے لیے اللہ رب العالمین ہوا روک دے، کتنے لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت نہیں؟ اللہ رب العالمین کی یہ اللہ رب العالمین کا انعام نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا بے شک انسان اپنی جان پر، اپنے نفس پر بڑا ظلم کرنے والا ہے، بڑا ناقدری کرنے والا ہے، شکر گزاری کرنے والا نہیں۔ یہ تمام چیزیں رب کریم نے عطا کی، پھر بھی بندہ اپنے رب کی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ہمیں اور آپ کو ایسی ملی جن 2 نعمتوں میں انسان اکثر غفلت میں رہتا ہے، اکثر دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ 2 نعمتیں انسانوں نے گوا ڈالی، ان 2 نعمتوں کی قدر نہ کی اور اپنی زندگی کی قدر نہ کی۔ فَمَا نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، 2 نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی خاص ملی، جن 2 نعمتوں کی انسان بڑی ناقدری کرتا ہے، ان 2 نعمتوں میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، آج اس کی قدر انسانوں کی ذہن میں کبھی نہیں آتی۔ فرمایا وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک تو صحت مندی، جب بندہ صحت مند ہو، طاقتور ہو، جسم میں کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر تو نیند بھی زیادہ آتی ہے اور اپنے دوستوں میں، یاروں میں زیادہ وقت گزارنے کی کوششیں کرتا ہے۔ ہر وقت دوست کے چکر میں، یاروں کے چکر میں، یا پھر اگر اسے فرصت ملی چلو حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، دنیا کما لو بس۔ فَمَا الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ، ابھی ڈاکٹروں نے کسی بیماری کے بارے میں نہ بتلایا کہ تجھے یہ بیماری لگی،
صحت مندی ملی، اس میں بندہ بڑا اپنے آپ میں یہ سوچنے لگتا ہے شاید مجھے کبھی بیماری لگ نہیں سکتی، کبھی مجھے کمزوری آ نہیں سکتی، کبھی پریشانی آ نہیں سکتی۔ والفراق، بندے کو جب فرصت رہتی ہے، بندہ جب کوئی کام میں نہیں، جب ہی آزاد ہے اللہ کی یاد کے لیے وہ تیار ہو سکتا ہے، اس وقت بندے نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی، ان لمحات کی قدر نہ کی۔ والفراق، فرصت کے ایام یوں ہی بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر، یاروں میں بیٹھ کر گزار دیا کرتا ہے۔ اور پھر ایسے وقت کو برباد کر دیتا جو وقت اگر اللہ رب العالمین کی یاد میں لگا لیتے تو وہی وقت کام آ جاتا، وہ لمحات کام آ جاتے۔ رب کریم نے تو یہ فرما دیا کہ میں نے تمہیں جو پیدا کیا یوں نہیں سمجھ لینا کہ بس ایسے ہی پیدا ہوئے اور ایسے ہی چلے جاؤ گے، پھر مجھ سے میرے سامنے نہیں آنا، سوال و جواب نہیں ہونا۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو، یہ گمان کر بیٹھے ہو بس پیدا کر دیا ہوں پھر چھوڑ دیے جاؤ گے، پھر میری طرف لوٹ کر نہیں آنا، یہ بیکار میں نے پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا میں ہمیں اور آپ کو اچھے ساتھی، اچھے دوست مل جاتے، کہا اگر فرصت میں کبھی اپنے دوستوں میں، یاروں میں، مجلسوں میں بیٹھو، یہ دیکھ لو اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں کون، کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، کس قدر باتیں ہوتی ہیں، کون سی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کسی کی برائی میں لوگ ڈوبے ہیں، کسی کی چگلیاں کھا رہے ہیں، یا پھر اس مجلس میں بیٹھ کر صرف اور صرف دنیا داری کی واہیات، لغویات، بکواس کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا بھی اسی طرح سے بن جاتا ہے۔ ہاں صحبت کا اثر یہ پڑتا ہے کہ جیسی صحبت ملے گی ویسے بندہ بنے گا، اور جیسی صحبت میں رہیں گے دنیا وہی سمجھے گی کہ یہ آدمی ایسے ہی ہوں گے جیسی اس کے دوست یار ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوستوں کی، اپنے یاروں کی اخلاق مندی پہ، اس کے اطوار پہ، ان کی عادات پہ چلا کرتا ہے۔ تم میں سے کسی آدمی کو اگر دوستی کرنی ہو، کسی مجلس میں بیٹھنا ہو، کسی سے یاری کرنی ہو، یہ دیکھ لے اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں کون۔ علماء کی مجلس ہو، نیک لوگوں کی مجلس ہو، اچھے لوگوں کی مجلس ہو، نمازیوں کی مجلس ہو، اچھی عادت ملے گی، اچھے اطوار ملیں گے، اچھی صحبت ملے گی، آدمی اچھا بنے گا، اچھی بات ملے گی جس وجہ سے اس کا کردار بھی اچھا ہو جائے گا۔ وہی اگر بری صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت نہ ملے گی، پھر تیرا کردار بھی، تیرا اخلاق بھی بگڑ کر رہ جائے گا۔ تو جتنا چاہے میں اخلاق مند بنوں، بن نہیں سکتے۔ دنیا میں پھر تم اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہوگے، لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والے اچھے سمجھے بھی جاتے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کی مجلس لگی ہو جہاں صرف بکواس چلتی رہتی ہو، اس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ منع نہیں کسی جگہ بیٹھنا، ہاں باتیں اچھی ہوں، دینداری کی باتیں ہوں،
فَمَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومنوں کی صفت بتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کو دنیا میں صرف ڈوب جانے والے، دنیا کی کاروبار میں لگ جانے والے، اللہ کو بھولنے والے ایسے لوگوں کی مجلس والے بلایا کرتے، میری مومن بندوں کی صفت عادت ہی ہوتی ایسی مجلس میں یہ نہیں بیٹھتے، یہ سلام کہہ کے گزر جاتے۔ جاہلوں سے مراد یہ نہیں کہ عوام میں وہ لوگ جو بالکل عالم نہیں، جاہلوں سے مراد یہاں پر اس آیت میں وہ لوگ ہیں جو دنیا داری کاروبار سیکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دکانداری پہ لگاتا، تجارت پہ لگاتا ہے کہ وہ جی بڑا ہو کے کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا۔ دنیا داری تو سکھانے کے لیے اتنا پریشان رہتا ہے، لیکن دین سکھانے کے لیے، دینداری بتلانے کے لیے ایک پل بھی نہیں سوچتے۔ برے صحبت میں بیٹھنے والے لوگ اچھے نہیں سمجھے جاتے، اسی لیے کسی نے یہ کہہ دیا کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، ہے اس کا انجام برا۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، ہے اس کا انجام برا، اور بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ لوگ دیکھیں گے ان کا بیٹھنا اٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لوگ یہ کہنے لگیں گے ہر ایک کی زبانی بولے گی، جب اس کے دوست، اس کی بیٹھنے والے لوگ، اس کی صحبت میں رہنے والے لوگ جب سارے شرابی جواڑی لوگ ہیں، یہ بھی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا، یہ بھی اچھا آدمی بن نہیں سکتا۔ لاکھ پھر آپ یہ لوگوں کو سمجھا لو کہ جی میں شراب نہیں پیتا، میں قمار بازی نہیں کرتا، جوا نہیں کھیلتا، لوگ مانیں گے نہیں، لوگ جو دیکھیں گے اسی پہ فیصلہ ٹکے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اور ایک حدیث بھی سنا دو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، فَمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ كحامل المسك ونافخ الكير۔ لمبی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اچھے لوگوں کی، اچھے بیٹھنے والوں کی، اچھی صحبت کی، اور برے لوگوں کی مثال دی۔ ان دونوں کی مثال دیا، اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال دیا عطر فروش سے، جو عطر بیچنے والا ہو، خوشبوؤں کا بیچنے والا ہو، خوشبو فروش ہو، عطر کی دکان لگا کے بیٹھا ہو۔ اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ گویا کہ لوہار کے دکان میں بیٹھا ہو، جو لوہے کو بھٹیوں پہ تبا کر اسے پیٹ کر اور کتنے اوزار کی آکار دیتے، کدال فاوڑے بناتے۔ مثال یہ تھی، تو میں کیا اچھی صحبت میں بیٹھو کہ مثال یہ ہے کہ آپ کو عطر خریدنا ہو کہ نہ خریدنا ہو، عطر فروش کی دکان پہ چلے جاؤ، وہ تجھے چیک کرانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ جی دیکھ لو یہ خوشبو کیسی، یہ خوشبو کیسی، پسند کرانے کے لیے وہ 10 طرح کی عطر نکال کر آپ کی ہتھیلیوں پہ رگڑ کر کے آپ کو خوشبوؤں سے معطر کریں گے۔ آپ عطر خریدو کہ نہ خریدو، آدمی یہی لگا دیتا، دکاندار کہتا یہ چیک کر کے دیکھو خوشبو اس کی پسند آ جائے گی، یہ چیک کرو اس کی خوشبو پسند آ جائے گی، یہ دیکھو۔ اور اس طرح سے آپ وہ لگاتے گئے، کپڑے ملتے گئے، ساری طرح کی خوشبو آ گئی۔ اب آپ یہ کہو جی ٹھیک ہے آج میں نہیں لیتا، میں کسی اور دن آگے لے لوں گا انشاءاللہ، یہ کہہ کے چلے گئے، دکان سے تو چلے گئے لیکن خوشبو آپ کے بدن میں گئی۔ اب جس مجلس سے گزرو گے، جس راستے سے گزرو گے، لوگ کہیں گے کون سی عطر، کون سا عطر، کون سی خوشبو لگا کے جا رہا ہے، اتنی اچھی خوشبو ملی۔
किरदार महकेगा। यही मिसाल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी लोगों की मजलिस लगती है या आदमी भी अच्छा बन जाता, आदत व अतवार अच्छी हो जाया करते, लोग देखने वाली कहता है कि अच्छा आदमी है, अच्छा किरदार का मालिक। जिसे मुकम्मल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पैगंबर को भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो इस्तुली उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसी मबूस किया गया हूँ ताकि अखलाक मंदी को आम करूँ, लोगों में तमाम करूँ, तमाम लोगों का अखलाक मंदी सिखलाऊँ। का किसी को देखना हो, किसी के किरदार का पता करना हो, किसी के गुफ्तार का पता करना हो, किसी के अखलाक मंदी देखना हो, तो ये देख लो कि वो आदमी किन लोगों के साथ उठता बैठता है। वक़्त आया वो किसी ऐसे मजलिसों में बैठ करके बर्बाद करता है जिन लोगों की मजलिस में सिर्फ बकवास चला करते हैं, या फिर ऐसे लोगों की मजलिस में बैठता है जो मजलिस लगती है दीनदार लोगों की। और वही बुरे लोगों की मिसाल ये थी कि अगर लोहार के दुकान में चले जाओगे, वहाँ बैठे लोहार अपने लोहे को भट्टियों में तपाने के लिए भट्टी को सुलगाता है, हवाएं चलाता, हवाएं लगाता उसके अंदर, उससे चिंगारियां भी उड़ती हैं। जब लोहे को तपा के पिटाई करता है चिंगारियां उड़ती है, तो शायद आप बैठेंगे चिंगारी उड़े आपके कपड़े को भी जला दे, और कपड़ा ना भी जले तो कम से कम वो बदबूदार धुआं तो लगेगा। और ज्यादा देर बैठ गए धुआंदार आपका जिस्म भी हो जाएगा, आपके कपड़े भी उसी तरह से महकने लगेंगे, बदबूदार धुआंदार हो जाएगा। ये मिसाल दी बुरे लोगों की, फरमाया कि ऐसे लोगों की मजलिस में अगर बैठोगे जिनकी सोहबत अच्छी नहीं होती है, आप भी अच्छे अगर उस किरदार को नहीं भी लेते, वो काम नहीं भी करते, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो आदत आ जाएगी, वो आदत आएंगी आपके अंदर भी। इसीलिए कल क़यामत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे लोग जिन्होंने आज होश के नाखून ना लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी की फिक्र न की, अपने इस गुजरते यौम की फिक्र न की, जिसके बारे में कह दिया जिंदगी की मिसाल दी कि हो रही है उम्र मुसिल्ले है बर्फ कम, हो रही है उम्र मुसिल्ले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रहरवे मुल्के अदम, सांस है एक रहरवे मुल्के अदम, एक रोज थम जाएगा एकदम। ये सांस चलते चलते अचानक थम जाएगी। और ये ना सोचो कि बूढ़े हो जाएंगे तभी हमारी मौत आज आएगी, नहीं, आज हम और आप आए दिन सुनते रहते सफर के हादसे में, रास्ते के हादसे में, गाड़ी के ठोकर में, और चलते चलते ठेस लग के गिरा, अल्लाह के प्यारे हो गए, सर में जरा दर्द उठा, अल्लाह के प्यारे हो गए, न जाने कैसे कैसे मामूली हरकतों पे वो चले गए। कितने लोग तो ऐसे भी होते रात में सोए, सुबह बेदारी नहीं हो सके, और अभी उसकी उम्र मानी जाती थी। लोग अमूमन ये सोचते थे कभी तो बुढ़ापा आया नहीं, अभी मौत तो आएगी नहीं। लेकिन बंदे को ये पता नहीं होता कि आज की रात मैं सोने लगा हूँ, मुझे मौत आएगी, मेरा नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होगा। क्या मालूम कल की सुबह, आज की सुबह में हमें नसीब हो कि न हो। इसीलिए हदीस में ही बयान आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम अपने इस दुनिया में चलो, किसी को जाए करार, किसी जगह को जाए करार ना बनाओ। ये समझो दुनिया में अल्लाह ने हमें मुसाफिराना जिंदगी अता की,
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے زمانے والوں، اے لوگوں، کیا بات ہے اتنی بے فکر رہا کرتے ہو؟ صحابہ کرام تو جو اپنی زندگی میں ظہر کی نماز پڑھتے یہ سوچ کر پڑھتے تھے شاید ہمیں عصر نصیب نہ ہو، عصر پڑھتے وقت اتنی دل جمی کے ساتھ پڑھتے شاید ہماری زندگی کی آخری نماز نہ بن جائے، یہ سوچ کر نماز ادا کرتے تھے، ایک ایک لمحے گزارا کرتے تھے۔ معمولی آندھی چلتی تھی، نبی علیہ السلام جب بادل چھا جاتا بجلی کڑکنے لگتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت آج ہی آ جائے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تیری زندگی میں صبح آ جائے شام آنے کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام آ گئی، رات آ گئی، صبح کی آنے کا انتظار نہ کرو، یہ نہ سوچو میں صبح تک بیدار ہو جاؤں گا، صبح تک زندہ رہ جاؤں گا، یہ نہ سوچو اگر ابھی وقت ملا ہے ابھی توبہ کرو، ابھی استغفار میں مشغول ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے تسبیح و تحلیل کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دکھلا دیا۔ ایک معمولی مثال دیتا ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے اس وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، کوئی سلام کرتا اس وقت تک جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باوضو نہ ہو جاتے تھے۔ اور آپ نے دعا ہمیں اور آپ کو کیا بتلائی؟ دنیا داری ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں کاروبار کا طریقہ معلوم، کاروبار میں کتنا جھوٹ بولنا ہے، کیسے سامانوں کو بیچنا ہے، پرانے سامان کو نیا کہہ کے کیسے بیچ دینا ہے، خراب سامان کو اچھے کہہ کے کیسے بیچ دینا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام گر تو معلوم، لیکن یہ معلوم نہیں زندگی میں اللہ رب العالمین نے سونے اور اٹھنے کے لیے کیا آداب بتلائے، کیا طریقے بتلائے، ہمارے نبی نے کون سی دعا بتلائی۔ کتنے لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قضائے حاجت کے لیے جب پیشاب پاخانے کے لیے جاؤ تو کدھر منہ کر کے بیٹھو، کدھر پیٹ کرو، کدھر نہ کرو، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ افسوس کا مقام ہے آج ہمارے آپ کے لیے، جبکہ نبی علیہ السلام نے زندگی کے تمام چیزیں بیان کیے اور تمام چیزیں بتلا دی کہ جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ استقبال قبلہ کرو، نہ استدبار قبلہ کرو، نہ پچھم کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھو قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی پورب کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھو۔ اور ایسی جگہ میں بھی نہ بیٹھو، اگر آپ بیابان میں ہو، میدان میں ہو، تو ایسی جگہ میں نہ بیٹھو جہاں کی پیشاب کے چھینٹے خود آپ کو پھر آ کے پڑنے لگ جائیں۔ ہاں اس کا بھی عذاب ہوتا ہے قبر میں۔ نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت سے واپس آ جاتے، جتنا وقت اس میں گزر جاتا یہ تو ضروری چیز ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کہیں گے او جی او مولانا یہ تو ضروری چیز ہے، اگر کسی آدمی کی پیشاب نہ ہونے لگے، نہ جانے کتنے ہاسپٹلوں کا چکر لگائے گا، ڈاکٹرز کے پاس جا کر کتنی منتیں کرے گا، او بچا لیجو، میرے پیشاب اتار دیجو۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے گا جی 1 لاکھ لگے گا تو پیشاب اتارنے کے آلات لائیں گے، وہ پیشاب اترے گی آپ کی، لوگ سارے لوگ اگر اپنے